السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب تبارک و تعالی نے بنی نوع انسان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنا کلام پاک قرآن مجید ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور یہ تلقین کری کہ ہدی للناس، اور یہ بھی بتا دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جو ہدی للناس، تمام جہان کے لوگوں کے لیے اس کے اندر رہبری ہے، ہدایت ہے۔ جو اس کو حاصل کر لے گا گویا کہ اس نے اپنی آخرت اچھی کر لی۔ اور یہی وہ قرآن کریم ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، لوگوں کو کیا ہو گیا قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے، غور و فکر انسان جب ہی کر سکے گا جب اس کو پڑھ کے سمجھے گا، جب سمجھے گا ہی نہیں تو غور و فکر کیسے ہوگا؟ اس میں شک نہیں کہ قرآن پاک کی صرف تلاوت کرنا، اس میں بھی ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اجر و ثواب ہے۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ پڑھ کر کے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے۔ اس لیے رب العالمین فرما رہا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتے۔ یہاں تک ارشاد فرما دیا ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے؟ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے، اس میں تدبر نہیں کرتے۔ دنیا کے سارے کاموں میں غور و فکر ہو کر کے اور بڑے بہترین طریقے سے اقدامات ہوتے رہیں گے، لیکن اگر وقت نہیں ملے گا تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا نہیں ملے گا۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے؟ بلکہ اس سے زیادہ بڑی بدبختی تو اس کو تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بعض کلمہ پڑھ لینے والے علماء تک لوگوں کو روکتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھنا۔ اگر قرآن پاک کا ترجمہ تم نے پڑھ لیا تو بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ کوئی آسان نہیں ہے، کہتے ہیں آسان نہیں ہے اس کا سمجھنا، یہ علماء کا کام ہے صرف۔ آپ ذرا پہلے خود سن لیجئے۔ میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھے۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ تو بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے ہمارے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہ کس برملا انداز سے لوگوں کو قرآن سے دور کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کا ہرگز ترجمہ نہیں پڑھنا، بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہر ایک کے پڑھنے کی اور سمجھنے کی چیز نہیں ہے، ہر ایک نہیں سمجھ سکتا۔ رب فرما رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن پاک کو بڑا آسان بنایا ہے کوئی اس میں ذکر کرنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا، سبق سیکھنے والا؟ پڑھیں گے سمجھنے کے لیے جبھی تو کچھ غور و فکر ہو سکے گا۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے، میں مولانا عبدالواحد قریشی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، حضرت یہ بتائیے، آپ ہی کے بزرگوں نے، آپ ہی کے بڑوں نے یہ قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے تو کیا انہوں نے غلط کیا؟ یہ ترجمہ لکھ کر کے غلط کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں ترجمہ نہیں پڑھنا، یہ انہی لوگوں کے لیے تو ترجمہ لکھا جاتا ہے کہ جو قرآن کو خود نہ سمجھ سکتے ہوں، ان کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا جاتا ہے۔
اور آپ پھر بھی ان کو روک رہے ہیں کہ نہیں ترجمہ نہیں پڑھو گے تم، بلکہ مولوی سے رابطہ کر لو، مولوی جیسے تم کو سمجھائے اس کے مطابق تم وہ چلو گے۔ نہیں، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور قرآن سے دور کرنے والی بات ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ قرآن کا مقابلہ کرنا ہوا، یہ اسلام سے محبت نہیں، اسلام دشمنی کہلائے گی۔ یہ اللہ سے محبت نہیں، اللہ سے لوگوں کو بگاڑ پیدا کرنے والا عمل سکھانا ہوگا۔ آپ کے بزرگوں نے تو کسی نے فضائل سنت پکڑا دی، کسی نے فضائل اعمال پکڑا دی، کسی نے 14 ستارے پکڑا دی، ہمیں تو نبی علیہ السلام کتاب اللہ دے کے گئے ہیں، یہ سنت ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ اگر مجھے کوئی یہودی آ کے یہ کہے نا کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے دیکھو اللہ کا دشمن ہے، اپنی کتاب پڑھوانا چاہتا ہے، تو تھوڑا مولوی ممبر تے چڑھ کے کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور عام آدمی بھی پڑھے، ترجمے سے پڑھے، ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور لوگوں کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی اسی میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی۔